تیسری قسم وہ ہے جس کا حساب کتاب دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ کسی کی زمین ماری، کسی پر زبان درازی کی، کسی پہ ہاتھ چڑھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کو میراث میں حصہ نہیں دیا، فلاں 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 فلاں، جب تک حساب نہیں دو گے آگے نہیں بڑھو گے، آگے نہیں بڑھو گے۔ اس میں حساب دینا پڑے گا اور قصاص کے بغیر آگے نہیں چلیں گے۔ اللہ المستعان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا تمہیں ہر بیٹے کو دیے کیا؟ ہر بیٹے کو اونٹ دیے کیا؟ بولے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جھوٹی گواہی میں نہیں دیتا، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، بچوں کے درمیان انصاف کرو، سب کو برابر دو، تب آؤ گواہی کے لیے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں آپ کا مال ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کا مال ہے، شریعت کے مطابق اگر دے رہے ہو تو اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے، اگر اس میں آپ حق تلفی کر کے جاؤ گے کل پوچھے جاؤ گے۔ سنیے حدیث، جو بو گے جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، آپ جیسے کریں گے اس کرتوت کا آپ کو اس کا انجام ملے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتہ داری توڑو گے، رشتہ داری تمہیں توڑے گی، رشتہ داری تم جوڑو گے اللہ تمہیں جوڑے گا۔ الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت پیدا کیا، مقصد زندگی ہمیں بتایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، بندوں کے ساتھ آپس میں حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پھر درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی سنت پر اللہ ہمیں ہمیشہ پابند تابند رکھے، گامزن رکھے، اور اللہ کرے کہ ہماری وفات اسی سنت پر ہو، اور روز محشر اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ذمہ داران جمعیت و جماعت، مسجد قباء کے منتظمین، شہری جمعیت کے ذمہ داران، علماء اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا حقوق العباد کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ حقوق العباد ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے، اللہ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کوشش کریں گے مختلف اس کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا حصہ یا کسی کے انصاف میں رائی برابر بھی ہوگا اللہ اس کو لے کر آئے گا، یا اگر کسی نے ظلم کیا ہے رائی برابر، رائی جانتے ہیں نا، بگار میں ڈالا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ 4 میں سے 1 دانہ گر جائے تو معلوم بھی نہیں پڑتا۔
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر رائی برابر بھی رہ گیا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، یاد رکھیے کہ اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ آیت سورۃ الانبیاء کی ہے. حقوق کسے کہتے ہیں؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق عربی زبان میں باطل کا اپوزٹ ہے. جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آیا تو باطل مٹ گیا. حق کا ایک اور معنی انسان کے ذمے کیا ہے، کیا چیز ثابت ہوتی ہے اس پر. مثال کے طور پر مسجد میں بچے آتے ہیں، مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کسی بچے کو میں نے بلا وجہ ڈانٹ دیا یا کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، مثال کہہ رہا ہوں میں، مثال ہوتی ہے. تو ذمہ دار نے بغیر کسی وجہ کے لکڑی اٹھا دی، تربیت کے لیے ہی صحیح. اگر اس میں بچے پر ذرا برابر بھی ظلم ہو، کل بچہ قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. میاں بیوی، شوہر اور بیوی، گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے، لے دے ہوتا ہے. اگر اس میں زبان چلاتے ہوئے، پہلی بار ہاتھ کی میں نے بات کی، اب زبان کی، میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی زبان سے گفتگو کرتے ہوئے یا لڑائی کرتے ہوئے ذرا سا بڑھ کر بول دیا تو اس پر شوہر اگر بول دے تو شوہر کے اوپر، یا بیوی اگر بڑھ کر بول دے تو بیوی کے اوپر حق ہے. کیا حق ہے؟ جو بھی حق ہے وہ کل قیامت کے دن آئے گا. اگر توبہ نہ کریں، ان سے معافی نہ مانگیں. ٹھیک ہے؟ ہم بزنس کرتے ہیں، تجارت آسان ہے، جو بھی چاہے بزنس کر لے، ہے نا؟ آسان ہے، ہر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے. اس بزنس میں اگر کسی کا ہم حق مارتے ہیں، میں ڈنڈی کی بات نہیں کروں گا، ڈنڈی مارنے کی بات نہیں کروں گا، حق ہم کسی کا مارتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ حق آئے گا آپ کے پاس. اس کو کہتے ہیں حق. تھوڑی تفصیل سے ہم چلتے ہیں. اہل علم نے حق کی دو قسمیں بتائی ہیں. کتنی؟ دو قسمیں بتائی ہیں. ایک اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، اور دوسرا حقوق العباد. دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد. پہلا اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے مانگیں، ہر قسم کی عبادت کو اس کے لیے خاص کریں. دوسرا حق بندوں کا حق ہے، اسی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. حق کی دو قسمیں، حق اللہ، حق العباد. دو قسمیں اہل علم نے بتائی ہیں. دلیل بندوں کے حقوق کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، مختصر الفاظ میں ذکر کروں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اس دنیا میں بندوں کا حق آپ ادا کریں گے، جو ذمہ آپ کے سر پر ہے وہ آپ ادا کریں گے، ورنہ قیامت کے دن سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے، سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہے تو اس بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلایا جائے گا. اللہ اکبر. جانور ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن میرا رب وما ربک بظلام للعبید، میرا رب ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے. یعنی اس بکری کو بھی انصاف ملے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس حدیث کی شرح میں
امام ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ لتؤدن الحقوق الی اہلھا، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بات کہتے تو ہم مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، مصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ کی بات کو انکار نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا واللہ لتؤدن الحقوق الی اہلھا، کہ اس دنیا میں تم اپنے حق ادا کرو، تمہارے ذمے کیا ہے ادا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن بکری کو بکری سے انصاف ملے گا، بکری کو بکری سے انصاف ملے گا، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق، بندوں کے اعمال یعنی ہمارے اعمال جب کل قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو 3 ٹائپ کے ہوں گے، 3 قسم کے ہوں گے۔ ہمارے اعمال کتنے قسم کے ہوں گے؟ 3 قسم کے ہوں گے، غور سے سنیے گا۔ 3 قسم کے اعمال ہیں ہمارے۔ ایک وہ اعمال جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں ہوں گے، قرآن مجید میں مہر لگا دی گئی، اس پر سیل لگ گئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ بولیے، شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اس بیماری سے، اس روحانی بیماری سے اللہ ہمیں نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو شرک اور شرک کے شوائب سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے۔ یہاں اس سے مراد شرک اکبر ہے، شرک اکبر۔ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بولیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر اس شرک سے جو میں جانتا ہوں، جانتے بوجھتے اگر مجھ سے شرک ہو جائے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اگر نادانستہ طور پر ہو جائے اے اللہ تو وہ بھی معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یہ دعا کرتے ہیں، میں اور آپ شرک سے محفوظ رہیں، اللہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک وہ عمل، بندوں کے اعمال میں سے ایک قسم وہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے کہا سورۃ الاعراف کے اندر کہ مشرک کافر جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ یا اللہ، ٹیلر کو دیکھیں سوئی ڈالنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ، ہزاروں بار ڈالی ہے انہوں نے، اس کے باوجود بھی مشکل ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ اونٹ کیسے داخل ہوگا؟ یعنی ہرگز مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ شرک اگر کرتے ہیں، توبہ کے بغیر مر جائیں گے، یاد رکھیے جہنم ہے۔ شرک اکبر اگر ہے تو جہنم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ بندوں کے اعمال میں سے دوسری قسم بندوں کے اعمال میں سے وہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن رب ذوالجلال سے امید ہے کہ معاف کر دے گا، چاہے تو اللہ عذاب دے، چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو اللہ عذاب دے۔ یہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ بندہ کبھی کبھار نماز چھوڑ دیا، کبھی کبھار روزہ چھوڑ دیا، کبھی کبھار بول رہا ہوں میں، ہاں یاد رکھیے، جو کبھی نماز کو نہیں آتا، اب بولتا مولوی صاحب بول کر گئے اللہ چاہے تو معاف کرے گا، بولے اللہ معاف کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار نماز چھوٹ گئی
کبھی کبھار روزہ چھوٹ گیا, کبھی کبھار کوئی عبادت میں کوتاہی ہو گئی, اللہ رب العزت کے اوپر ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے, چاہے تو سزا دے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر دل میں ایمان ہے اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا, جنت میں ضرور جائے گا. وہ آخری جنت میں جانے والوں میں سے ایک کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لڑکھڑاتے ہوئے وہ جہنم سے باہر آئے گا, جھلسا ہوا ہوگا, پورا جھلسا ہوا ہوگا, کہے گا اے اللہ ایک فرمائش ہے, اس درخت کے پاس آگے کر دے, بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائیں گے کیا تم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے؟ نہیں مانگوں گا. اللہ وہ درخت تک آگے بڑھا دیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جہنم میں سب سے آخری ایگزٹ لے گا, جہنم سے ایگزٹ لے گا, اور جنت میں سب سے آخری انٹری لے گا. جب اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا بولے گا اے اللہ, تھوڑی دیر کے بعد بولے گا اے اللہ وہ آگے ایک اور درخت ہے وہ اس سے اچھا ہے, مجھے وہاں کر دے. اللہ فرمائیں گے تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی فرمائش نہیں کرو گے, اب تم کر رہے ہو. اللہ بس اس درخت پہ پہنچا دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اس درخت کے آگے کر دے گا. اس کے بعد دیکھے گا کہ جنت کے قریب ایک اور درخت ہے, وہ اور زیادہ پھلدار ہے, اور زیادہ اچھا ہے. اللہ سے کہے گا اے اللہ آخری خواہش ہے, بس اس درخت کے پاس پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا, تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا, بس اب یہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں. اللہ وہاں پہنچا دیں گے. جیسے ہی وہاں پہنچے گا جنتیوں کی آوازیں اس طرف آنے لگی, جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس کو. کہے گا اے اللہ جنت میں داخل کر دے, اے اللہ جنت میں داخل کر دے, اے اللہ جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت مسکرائیں گے, اللہ رب العزت کی ہنسی, اللہ رب العزت مسکرائیں گے. اللہ اکبر, اللہ کی شان جیسی ہے ویسی مسکراہٹ ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا اے اللہ جنت بھری ہوئی نظر آ رہی ہے, جنت بھری ہوئی نظر آ رہی ہے, جگہ نہیں ہے. اللہ کہے گا جو دنیا تم رہ کر آئے ہو, جو دنیا, اس کے 10 گنا تمہیں جنت میں جگہ ملے گی. 10 گنا. لوگ چاند پہ جا کے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, قبر کا پتہ نہیں ہے, قبر کا پتہ نہیں ہے, جنازہ مسجد کا, قبر کا پتہ نہیں ہے, لیکن چاند پہ تو لوگ جگہ بنا رہے ہیں. اللہ کہے گا کہ 10 گنا اس دنیا کے برابر تمہیں جگہ ملے گی. تو کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے اور تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اتسخر بی وانت رب العالمین, اے اللہ تو رب العالمین ہے, مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں قادر ہوں ہر بات کے لیے, جو چاہے میں کروں. قادر ہے اللہ اور عزیز ہے اللہ, ہمیں چاہے تو معاف کرے. اور اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور دنیا کے کئی گنا برابر اس کو جو ہے جنت میں جگہ ملے گی. ارے وہ جگہ کے لیے مریے, اس جگہ کی تمنا کیجئے جو جنت میں ملے گی. یہ گھر کیا ہے, یہ بلڈنگ کیا ہے, دنیا کیا ہے, یہ سب فانی ہے, فنا ہو کر جانا ہے. جو پرماننٹ ہے 2/6 ہے, 2/6 ہی ہے, اور اس کا بھی پتہ نہیں, چند سالوں بعد دوسرے کو دفنا دیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو جب تک رکھے اسلام پر, توحید پر رکھے, سنت پر رکھے. بندوں کے اعمال کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے, چاہے تو سزا دے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے حق ہیں. نمبر 3, تیسری قسم وہ ہے, سنیے, تیسری قسم وہ ہے جو معاف نہیں ہوگی. یعنی جب تک حساب کتاب نہیں دو گے آگے نہیں بڑھو گے. تیسری قسم وہ ہے
جس کا حساب کتاب دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ کسی کی زمین ماری، کسی پر زبان درازی کی، کسی پہ ہاتھ چڑھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کو میراث میں حصہ نہیں دیا، فلاں 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 فلاں، جب تک حساب نہیں دو گے آگے نہیں بڑھو گے، آگے نہیں بڑھو گے۔ اس میں حساب دینا پڑے گا، اور قصاص کے بغیر آگے نہیں چلیں گے۔ اللہ المستعان۔ اب آگے میں چل کر بتاؤں گا کیا توبہ سے یہ ہو جائے گا ختم، یا بہت نیکیاں کر لوں 10 حج کر کے آ جاؤں ختم ہو جائے گا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت کے تعلق سے سنیے، حقوق العباد کی اہمیت کے تعلق سے کچھ قرآن و حدیث کی نصیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اہمیت واضح ہو۔ سب سے پہلے سورۃ المطففین سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ اللہ نے کہا تجارت میں ترازو میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم ہے، ناپ تول کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، کہا اللہ نے۔ ان کی خصلت کیا ہے مطففین کی؟ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص دینے کے لیے دل بڑا نہیں کرتا اس کی بزنس میں کبھی برکت ہی نہیں آتی برکت۔ اور جو شخص کبھی کبھار 2-4 روپے 6 روپے چھوڑ دیتا ہے، یا 1 کلو ہو گیا اس کے باوجود بھی بڑھ کر کچھ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے بزنس میں برکت دیتا ہے۔ دینے والے کو اللہ ضرور دیتا ہے۔ کیوں؟ ہر دن فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ بخیل کے لیے بربادی عطا فرما۔ تو دعا کرتے ہیں، دینے والا ہاتھ چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ نے سورۃ المطففین میں ڈنڈی مارنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں، یہ نارمل ہے، کوئی پیچھے پتھر، پہلے کے زمانے میں پتھر لگا دیتے تھے، یا پھر جو ہوتا تھا ناپنے تولنے کا پتھر اسی کو گھٹا کے کر دیتے تھے، یا اب بھی کچھ لوگ ہیں جب ہو گیا کم و بیش تو نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو حق اس کو جانا ہے وہ جانا ہے، یہاں نہیں دو گے تو کل وہاں دو گے، کل وہاں دینا بہت مشکل ہے، وہاں دینا بہت مشکل ہے۔ نمبر 2، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث میں سنانے سے پہلے بتا دوں، ہمارے پاس دنیا کے جھگڑے جائیداد کو لے کر بڑے جھگڑے، چچا کے بچے مار کر کھا گئے، بھائی مار کر کھا گیا، فلاں مار کے کھا گیا، کھیتوں میں اتنا ہمارے اندر آ گئے، گھر لگا کر باندھ لیا، بڑے جھگڑے، بہت جھگڑے زمینوں کو لے کر کے ہوتے نہیں ہوتے، بہت سارے جھگڑے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم شبرا من الارض، جو اس دنیا میں ایک بالشت زمین، بالشت اسکوائر فٹ بھی نہیں، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے ظلم کر دی، کل قیامت کے دن توقہ یوم القیامت من 7 ارض، کل قیامت کے دن 7 زمینیں لپیٹ کر کے اس کے گردن میں ڈال دی جائیں گی کہ حساب دینا ہے۔ زمینیں، بلکہ ایک روایت میں مسند احمد ہی کے الفاظ یہ ہیں، کہا جائے گا کہ کھودو یہ زمینیں، جب وہ کھودے گا تو اس کے گردن میں لاد دی جائیں گی۔ اللہ المستعان۔ اب نہیں دو گے تو 7 گنا کل دینا ہے، سود سمیت نہیں، وہ رب کا انصاف ہے، دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ المستعان۔ یہ زمین کیا ہے؟ یہ زمین کیا ہے؟ یہ گھر کیا ہے؟ اصل گھر تو ہمارا جنت میں ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بولیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر سننے والے کو، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب۔ کیونکہ حساب و کتاب ہوگا تب مشکل پیش ہوگی۔
اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. تیسری حدیث ہے, اللہ المستعان. اس زمینوں کے جھگڑے کے تعلق سے میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں. وجہ کیا ہے یہ سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم میں ہے, اروا بنت اویس نام کی ایک لڑکی تھی, ایک عورت تھی اروا بنت اویس. کیا نام تھا؟ اروا بنت اویس. اس عورت نے بنو امیہ کے ایک خلیفہ کے سامنے مقدمہ دائر کیا. کیا عرضی دائر کی اروا نے کہ سعید بن زید نے میری زمین مار لی ہے. سعید بن زید نے میری زمین مار لی ہے, ظلم کیا مجھ پر. مروان بن حکم نے بلایا, پوچھا سعید بن زید سے. سعید بن زید کون ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ تابعی ہیں. سعید بن زید بن نفیل صحابی ہیں جن کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور یقیناً صحابہ میں سے بعض ایسے تھے جن کے اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا تھا, دعا رد نہیں کرتا. مروان بن حکم نے بلایا, بلا کر کے پوچھا اے سعید بن زید, کیا تم نے فلاں عورت کی زمین کھائی ہے یا زمین مار لی ہے؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے خلیفہ وقت, جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو جو ابھی میں نے آپ کو سنائی, جس آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا تو کل قیامت میں 7 گنا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ مروان بن حکم نے کہا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی, یہی دلیل میرے لیے کافی ہے, آپ سے اور دلیل کی ضرورت نہیں, گواہی کی ضرورت نہیں. آپ کو بھیج دیا. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, اے اللہ, اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھی کر دے. بد دعا کی انہوں نے, اگر یہ عورت اندھی ہے تو اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھی کر دے, اور اس کے گھر ہی کو اس کا قبرستان بنا دے گا. جانتے ہیں, راوی لکھتے ہیں اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اندھی ہوئی, اپنے گھر میں دیواریں ٹٹولتی تھی چلنے کے لیے, اپنے ہی گھر میں اندھی ہوئی, کیونکہ اس نے ظلم کا مقدمہ دائر کیا اور جھوٹا مقدمہ دائر کیا. دیواریں ٹٹولتی تھی, آخر وہ اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی, اپنے ہی گھر کے کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. سبحان اللہ. بد دعا سے بچیے. آسان لگتا ہے کسی پہ ظلم کرنا, مظلوم کی بد دعا لگ گئی, دنیا میں بھی رسوائی, آخرت میں بھی رسوائی. کتنے بڑے مالدار, کتنے بڑے منصب والے کیوں نہ ہو, لیکن میرا رب اگر ذلیل کرنے پر آئے تو ذلیل کر کے چھوڑے گا. ظلم مت کرو. بد دعائیں لگتی ہیں, کوئی حجاب نہیں ہے. آئیے چوتھی دلیل, صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مسجدوں کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں, گھر کے ذمہ دار ہم ہیں, اوقاف کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں, ہمیں کسی خزانچی بنایا جاتا ہے, امانت دار سمجھ کر بنایا جاتا ہے. اگر ہم اپنے منصب کا, اپنی کرسی کا غلط استعمال کریں, جو چیز ہمیں جائز نہیں ہے اگر اس کو اٹھا لیں, یاد رکھیے کل اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. چاہے آپ شہید ہو جائیں, چاہے آپ حاجی ہو جائیں, چاہے آپ شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں, حاجی ہوں, ساری انبار جیسی نیکیاں ہوں, لیکن اگر آپ نے ظلم کیا ہے, اوقاف کی زمین ہڑپی ہو یا مسجد کا مال کھایا ہو, یاد رکھیے جہنم کی آگ میں آپ تپیں گے. سنیے صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا, خیبر فتح ہوا,
وہاں جب مال غنیمت آیا سونا چاندی نہیں آیا، کپڑے، گائے، بکریاں، اونٹ، گھر کا ساز و سامان، ایسی چیزیں ہمیں آئی، زمینیں آئی۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے، وادی قرا میں گئے، وادی قرا ایک جگہ کا نام ہے، جا کر اس کا گھیراؤ کیا، وہاں جہاد کرنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا میں۔ اسی دوران اسی لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام مدعم تھا۔ مدعم کو اچانک ایک تیر آیا، آ کر کے اس کو لگا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کہا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے شہادت ملی ہے، کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو شہادت ملی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ کپڑا، وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غنیمت سے چرائی تھی، وہ چادر، شال جو خیبر کے مال غنیمت سے اس نے چرائی تھی، اٹھا لی تھی، مال غنیمت میں لا کے نہیں رکھا تھا، اس چادر کی وجہ سے آگ کے لپیٹ میں ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَشْتَعِلُ نَارًا، اس چادر کی وجہ سے آگ میں لپیٹ میں ہے۔ مسجد کا کچھ بھی اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہے کسی بھی نمازی کے چپل پہن کر چلے جاتے ہیں۔ حرم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں بولتے ہیں یہاں تو جائز ہے۔ ارے جہاں جرم کر رہے ہو وہ جگہ تو دیکھو، وہاں جرم کی سزا بھی بڑی ہے، کس کے بھی چپل پہن کر چلے جاؤ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ مسجد کا لوٹا ہے، مسجد میں بہت ہے، میں لے گیا تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے مسجد کا مال ہے، چوری کرنا، کہاں چوری کر رہے ہو، مقام کے اعتبار سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ المستعان۔ اللہ ہمیں جب کوئی ذمہ داری دے تو ذمہ داری نبھانے کی طاقت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے نمبر 5، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں، میں ہم انجینئر ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، کسی کو ماشاءاللہ بی ٹیک کرنے کا یہاں بہت زیادہ رواج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نیچے لیبرس رکھتے ہیں، یا اپنے گھر بھی کسی کو کام کے لیے بلاتے ہیں، یا اپنی کمپنی میں کسی کو تنخواہ پہ رکھتے ہیں، یا گھر میں کام والی آتی ہے کام کر کے جاتی ہے، تنخواہیں دینے میں سستی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ سستی کرتے ہیں، سچ بولو، کرتے نہیں کرتے؟ سب کی عادت ہے۔ جی ہاں، اسلام یہ کہتا ہے جب کوئی مزدوری محنت کرے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، کہا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ہیں ہم، میں بولنے سے گریز نہیں کروں، الحمدللہ ہم پیدا ہونے سے پہلے الحمدللہ آپ مدرسے سے عالم بن چکے ہیں، اللہ نے علماء کو ذمہ دار بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اس لیے میں بڑی جرأت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عالم ہے میرے ساتھ، اس لیے بڑی جرأت سے ہم مسجدوں میں علماء کو رکھتے ہیں، مؤذنین کو رکھتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں ڈنڈی نہ ماریں۔ مولوی صاحب کو کیا کرنا اتنی بڑی تنخواہ لے کو، کہ مولوی صاحب انسان نہیں، موزن صاحب انسان نہیں؟ آپ کو وی آئی پی سروس دینے والے کون ہیں مسجد میں؟ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ایک کام نہ کرے تو بگڑ نہیں جاتے آپ؟ مسجد میں پنکھا چاہیے، لائٹ چاہیے، صفائی چاہیے، ہر قسم کی سہولت آپ کو چاہیے، اور وہی مسجد کے لیے 100 روپے ڈبے میں ڈالنے کے لیے آپ کا ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ سے ڈریں، مسجدوں کا خیال رکھیں، اور جو بھی جہاں بھی جن سے آپ خدمت لیتے ہیں ان کی خدمت کا جو ہے انہیں ہدیہ برابر دیں۔ آئیے سنیے، اگر کوئی انسان کسی کو خدمت پر رکھتا ہے، اگر اس کی اجرت نہ دے، اگر اس کی مزدوری وقت پر نہ دے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، میں نے حوالہ صحیح بخاری کا دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں راوی کا نام عموماً بھول رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ،
اللہ نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے مد مقابل اللہ خود کھڑا ہوگا. اللہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ المستعان. ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ. 3 لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت خود جھگڑا کریں گے. ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل استأجر اجیرا فاستوفى. وہ آدمی جس نے کسی کو کام پر لگایا، مزدوری پر لگایا اور پورا کام لیا اس سے، ولم یوفی حقہ، اور اس کی اجرت نہیں دی، اس کی مزدوری نہیں دی، کل قیامت کے دن اللہ اس کے مد مقابل کھڑا ہوگا. حق دلائے گا اللہ اس کو، حق دلائے گا. لہذا اے مزدوری کرنے والو، اے خدمت گزارو، اگر اس دنیا میں نہ ملا، کل جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب اللہ تمہیں دلوائے گا. اللہ تمہیں لڑ کر دلوائے گا، پورا حق دلوائے گا. لہذا جب کسی سے مزدوری کرواؤ بلڈنگ میں کہیں پر بھی، خبردار اس کا حق نہ مارنا. اگر وہ چلا گیا اور اس نے رب کے آگے ہاتھ اٹھا لیے، تمہاری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا، ذلیل کر کے چھوڑے گا تمہیں. کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا، حق پورا دے دو. چاہے تمہیں اس دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے، لیکن آخرت کی تو رسوائی نہیں ہوگی، آخرت کی رسوائی نہیں ہوگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی کو کام پر لگایا، پورا کام لیا اور اجرت نہیں دی، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے مد مقابل کھڑے ہوگا اور جھگڑا کروا کر کے دلوائے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس عموماً ماحول میں یہ ہے کہ شادی ہم لڑکیوں کی کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچیوں کو شادی میں جہیز دیتے ہیں. ایک تو دینا نہیں چاہیے. اب بولتی مول صاحب اللہ دیکھو ہے، میرے بچہ کے واسطے سے تو کمایا. لڑکوں کو بھی دو جہیز، لڑکوں کو بھی جہیز دو نا. وہاں یہ نہیں بولتے آپ کہ اللہ مجھے دیکھو ہے بول کو، کہ 28-30 سال کا ہوگا تو بھی لڑکے کو شادی نہیں کرتے. مول صاحب کما کو دالن دے، شادی کر دلے تو جورو کا ہو جاتا. چلے لڑکے کو جہیز نہیں دیتے. یہاں نہیں بولتے اللہ دیکھو ہے نا، کمایا تو بیٹے کے واسطے نہ، جہیز دیے، چلو الحمدللہ کچھ دے دیا، شادی کر دی. اس کے بعد مرتے وقت وصیت کرتے ہیں بیٹیوں کو کیا بھی نہیں ہے، اس میں بیٹیوں کو میراث میں نہیں. کیوں؟ اتنے تولے ڈالیا، اتنا ڈال کو شادی کر دیا. یاد رکھیے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے اللہ کے رسول میری بیوی نعمان کی ماں زبردستی کر رہی ہے. کیا؟ کہ یہ اونٹ میں نعمان کو دینا، اور بول رہی کہ گواہ آپ بننا. کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گواہ کون بننا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا تمہیں ہر بیٹے کو دیے کیا؟ ہر بیٹے کو اونٹ دیے کیا؟ بولے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جھوٹی گواہی میں نہیں دیتا، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، سب کو برابر دو، تب آؤ گواہی کے لیے. یاد رکھیے آپ کی زندگی میں آپ کا مال ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کا مال ہے. شریعت کے مطابق اگر دے رہے ہو تو اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہوگی. آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا نہیں ہے. اگر آپ مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے، اگر اس میں آپ حق تلفی کر کے جاؤ گے کل پوچھے جاؤ گے. سنیے حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کو حسن صحیح کہا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال اللہ کی عبادت کرتی ہے 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی عبادت گزار بندہ ہے. مرنے سے پہلے وصیت میں ظلم کر دیتا ہے. مرنے سے پہلے بیٹیاں کو حق نہیں،
وہ بیٹے کو حق نہیں, انہیں جوروں کو لے کو الگ ہوگا, اسے حق نہیں, انہیں مرے تو میرا منہ نہیں دیکھنا, اعوذ باللہ. وصیت میں ظلم لکھ کر کے مر جاتا ہے. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ المستعان, فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارُ. ایسا آدمی جو 60 سال عبادت کرتا رہا, 60 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا, اس وصیت کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. جھوٹی وصیت کی وجہ سے یا ظلم کی. کس پہ ظلم؟ اپنے بچوں پہ, اپنے بچوں پہ. آپ کے بچے بھی انصاف کا حق رکھتے ہیں, سب کے ساتھ انصاف کیجئے, سب کے ساتھ انصاف کیجئے. اللہ اکبر. آخری جو حدیث میں آپ کو اہمیت کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, عموماً حق کیا ہے؟ حقوق العباد یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں, آپ کا جنازہ اٹھے, آپ پر کسی کا حق نہ رہے, زبان کا بھی نہیں, ہاتھ کا بھی نہیں, مال کا بھی نہیں, زمین کا بھی نہیں, کوئی حق نہیں ہو, کوئی حق نہ ہو. آپ پاک ہو کر اس دنیا سے جائیں. دنیا کی دولت نہ لے کر جائیں, آپ دنیا کی دولت نہ لے کر جائیں, لیکن اپنے سر پر دنیا کا بوجھ بھی لے کر نہ جائیں. لوگوں کا حق لے کر نہ جائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من كانت له مظلمة لأحد من عرضه او من شيء فليتحلله. اگر کسی کے پاس کسی کا ظلم ہے, حق ہے, کسی کے پاس کسی کا ظلم ہے, حق ہے اس دنیا میں, صاف صاف کر کے جائے. غلطی ہو گئی, جاؤ معافی مانگ لو, معافی مانگ لو. اس دنیا میں معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کل قیامت کے دن مشکل میں پڑو گے, کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گی. اگر غلطی ہو گئی, جاؤ معافی مانگ لو, کہہ لو کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, آپ معاف کر دیجئے, اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی سے بھی آپ کی غلطی ہو, اگر کسی کی زمین لی ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اس دنیا میں واپس کر دو. یاد رکھو کل قیامت کے دن دے نہیں پاؤ گے, قیامت کے دن نہیں دے پاؤ گے. اگر کسی کا مال لیا ہے, غلطی سے لے لیا ہے آپ نے, جائیے معافی مانگیے, معافی مانگیے, معافی مانگ کر لوٹا کر آ جائیے, لوٹا کر آئیے وہ مال. ورنہ کل قیامت کے دن نہ کوئی درہم ہوگا, نہ دینار ہوگا, نہ ڈالر ہوگا, نہ پیسہ ہوگا. صرف تمہاری نیکیاں خرچ کر سکتے ہو. اس دن نیکیاں بچانا پڑتا ہے. کہاں سے نیکیاں دو گے؟ اگر وہ نیکیاں بھی نہیں رہیں تو ان کے گناہ لاد لو گے اپنے اوپر. اس دنیا میں جو دینا ہے دے دو, مر کر جاؤ تو صاف لسٹ رہے, تمہاری لسٹ صاف رہے, کسی کا حق نہ رہے. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارَ وَلَا دِرْهَمْ. قبل اس کے کہ جب دینار اور درہم کام نہیں آئے گا اس سے پہلے اپنا حساب کلین کر لو. ورنہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا, اپنی نیکیاں انہیں دو گے, نیکیاں نہیں رہی تو ان کے گناہ اپنے اوپر لاد لو گے. اللہ مستعان. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے, اگر کسی کا حق ہے, کسی پہ میں نے ظلم کیا ہے, زبان سے بول کر, تکلیف دے کر, پڑوسی, کسی بھی طرح سے میں نے ظلم کیا ہے, کیا میں توبہ کر لوں تو معاف ہو جائے گا؟ معاف ہوگا؟ بتاؤ مجھے, معاف ہوگا؟ نہیں معاف ہوگا. توبہ سے معاف نہیں ہوگا. اگر میں بہت نیکیاں کر لوں معاف ہو جائے گا؟ نہیں معاف ہوگا, جب تک کہ وہ ظلم نہ لوٹا. صحیح توبہ اس وقت ہوگی جب وہ ظلم نہ لوٹا تمہیں. آپ ظلم نہیں لوٹائیں گے تو آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. آپ کو اس دنیا میں لوٹانا پڑے گا. اگر وہ مر گیا ہے تو کیا کرو گے؟ جس پہ ظلم کیا تم نے, جسے گالیاں دی, جس پہ ظلم کیا, اگر وہ مر گیا تو کیا کرو گے؟
کیسے تم اپنی توبہ کرواؤ گے جب اللہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا ہے؟ کیسے معاف کرواؤ گے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سا حق ہے تو جاؤ اس کے وارثین کو دو، اس کے وارثین کو لوٹاؤ۔ اگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو، اگر ان کے بچے، اس کے بھائی لینے سے انکار کر دیں تو کیا کرو گے؟ اس کی قبر پر ڈالو گے لے جا کر؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ توبہ اس دنیا میں کرنی ہے، جب تک وہ جاگ رہا ہے، وہ زندہ ہے، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے سامنے جاؤ، مانگو گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگو، ان کا حق انہیں دو۔ اگر بھائی ہے، بہن ہے، جاؤ معافی مانگو، اس کا حق ادا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تمہارا جنازہ بھاری ہو جائے گا، جنازہ بھاری ہو جائے گا تمہارے بد کرتوتوں سے، تمہارے ظلم سے بھاری ہو جائے گا، ورنہ اٹھانے والے پتھر بھی اٹھا لیں گے، پتھر بھی اٹھا لیں گے، ہاتھی کا جنازہ بھی اٹھا لیں گے، لیکن اپنے کرتوتوں کا کیا کرو گے؟ ظلم کر کے مت جاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس دن ہم ان کے منہ کو مہر لگا دیں گے، سیل لگ جائے گا منہ پہ، ہاتھ بات کریں گے، پیر بات کریں گے، پیر بات کریں گے، ہاتھ بات کریں گے، لیکن زبان نہیں کہے گی۔ اس دنیا میں صرف توبہ سے کافی نہیں ہے، آپ کی انبار بڑی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، وہ سب کل خرچ ہو جائیں گے۔ لہذا یہاں کا حق یہاں دے کر جائیے، ظلم مت کیجیے کسی پر۔ یاد کیجیے، اگر آپ کو عادت ہے ظلم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، آپ کو عادت ہے اگر ظلم کرتے ہو بھول جاتے ہو، یاد نہیں رہتا، آپ کا دل مر گیا، آپ کو چوری کی عادت ہو گئی، آپ ظالم ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کا جسم ایک ڈھانچہ ہے، لیکن مرا پتھر والا دل لے کے آپ گزر رہے ہیں۔ کیسے نیند آتی کسی پہ ظلم کر کے؟ کیسے نیند آتی ہے؟ تکے پہ سر کیسے آپ کا جاتا ہے جب آپ کے اوپر ظلم والا انبار ہو، کسی کا حق آپ نے مارا ہو، کسی کو تکلیف آپ نے دی ہو، ماں باپ کو اگر آپ نے تکلیف دی، آپ سوتے کیسے ہو؟ آنکھیں بند کیسے ہوتی ہیں؟ کہیں آنکھیں ہمیشہ کے لیے نہ بند ہو جائے، یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے اٹھنا بند ہو جائے، کیا کرو گے؟ قیامت میں دو گے؟ توبہ کریں، توبہ کریں۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ اگر بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں تو نجات کا راستہ تو کوئی ہوگا۔ مختصر انداز میں کچھ راستے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا راستہ یاد رکھیے کہ ظلم کل قیامت کے دن آپ کے لیے تاریکی بن کر آ جائے گا، اندھیرا بن کر آئے گا۔ یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیرے بن کر آ جائے گا، اس دن روشنی نہیں ہوگی۔ قبر میں کون روشنی لے کر آئے گا آپ کے پاس؟ کل قیامت کے دن خاص کر جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کوئی روشنی آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ روشنی بھی ظلم کی وجہ سے بھاری ہو کر کمزور ہو جائے گی اور گر جاؤ گے جہنم میں۔ اس وقت ظلم ہوگا، آپ کے ظلم پہاڑ ہوگا، تو یہ ظلم کا بوجھ اتنا کندھے پر ہوگا کہ پل صراط پر گزر نہیں پاؤ گے، گر جاؤ گے۔ یاد رکھو، یہ ظلم کل تاریکیاں بن کر آئے گا، ظلمات یوم القیامہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 2، یاد رکھیے مظلوم کی دعا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کسی پہ ظلم کیا آپ نے، سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا اللہ کے پاس سیدھے پہنچتی ہے۔ اگر بد دعا قبول ہو گئی، بیڑا غرق ہے تمہارا، بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں ظلم کرے بھائی؟ ایمان ہے
تو مظلوم کی بد دعا سے بچیے۔ نمبر 3، یاد رکھیے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق حساب چکتا کر کے ہی جانا ہے اللہ کے پاس۔ جنت میں جانے کے لیے حساب چکتا کرنا پڑے گا، اس چیٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا بیچارہ کون معلوم کیا؟ بیچارہ کا تو ہمارے پاس بیچارہ غریب پیسہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو بیچارہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان بیچارہ وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، گھر نہیں، دولت نہیں، وہ بیچارہ ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیچارہ میری امت کا وہ ہے، میری امت کا بیچارہ وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، روزے لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، صدقات لائے گا، خیرات لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اسے مارا ہوگا، اسے گالیاں دی ہوں گی، اس کا حق مارا ہوگا، اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، تو یہ سب بھی آ جائیں گے، بولیں گے اے اللہ میرا حق، میرا حق، میرا حق، میرا حق، میرا حق، نیکیاں اٹھا کر بانٹ دی جائیں گی۔ وہ ایسے ہی نماز کے لیے نہیں آتے، وہ ایسے ہی روزے کم رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات کے لیے دل نہیں، ہاتھ نہیں ہے، اگر کچھ کیا بھی ہے تو کل اس کو اٹھا کر دینا پڑے گا، نہیں دیتا بول نہیں سکتے، نہیں دیتا بول نہیں سکتے، کٹ جائے گا آپ کی رسید سے، ادھر نکل جائے گا۔ اللہ المستعان۔ اب نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن اب بھی لوگ باقی ہیں۔ اب بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار مسلمانوں والا کردار نہیں ہے، کردار مسلمانوں والا نہیں ہے، بزنس میں برابر نہیں، زبان پہ برابر نہیں، کسی کے ساتھ معاملات میں برابر نہیں، رشتہ داری میں برابر نہیں۔ یاد رکھیے نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان سچی نماز پڑھے اللہ اسے برائیوں سے بچائے گا، لیکن ہماری نمازیں اللہ معاف کرے، گھر کی کون سا بیوی کیا لسٹ دی یاد نہیں آیا تو نماز میں یاد آیا تھا، نماز میں سارے خیالات ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ۔ امام صاحب کتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھیں، ہمارے دل کانپتے نہیں کانپتے، کیوں؟ تیلگو میں نہیں پڑھے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ۔ قرآن پڑھنا سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، یہ آپ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ شان ہے، یہ محرابوں پہ نہیں اپنے دلوں میں بسائیے، اپنے کردار میں اس کو بسائیے، پڑھیے قرآن، پڑھائیے قرآن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر لاٹ دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں پھینک دے گا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ لہذا یہ دنیا ہے، یاد رکھیے۔ نمبر 4 یاد رکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے جو بو گے وہی نکلے گا۔ آم کا بیج بوئے تو جام نہیں نکلتا، ہاں اگر ناریل بو گے کھجور تو نہیں نکلے گا، جو بو گے جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، آپ جیسے کریں گے اس کرتوت کا آپ کو اس کا انجام ملے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتہ داری توڑو گے رشتہ داری تمہیں توڑے گی، رشتہ داری تم جوڑو گے اللہ تمہیں جوڑے گا۔ الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی بات سے رشتہ داری توڑ لیتے ہیں۔ بہن بھائی کی رشتہ داری نہیں، ساس بہو کی رشتہ داری نہیں، خون کی رشتہ داری نہیں ہے، دنیا سے مرتے ہیں کئی لوگوں سے ہماری رشتہ داری کٹی ہوئی ہے، اللہ المستعان۔ نمبر 2 اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں کے پاس مال لیتا ہے قرض، اب بولنے کی ضرورت نہیں کتنی کمپنیاں مسلمانوں کو ڈبائی، افسوس کے ساتھ ہمیں ہمارے سلفی بھائیوں کو کتنی کمپنیوں نے ڈبایا۔
اللہ المستعان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے تاکہ انہیں لوٹائے, نیت یہ ہے کہ میں وقت پر لوٹا دوں گا, قرض لیتے ہیں, بزنس کے لیے ڈالتے ہیں, بولتے ہیں کہ لوٹاؤں گا, اگر نیت صحیح ہے اللہ مدد کرتا ہے. من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه, اللہ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں, یعنی آسانی پیدا کرتے ہیں. اور جو اس نیت سے لیتا ہے, من اخذ يريد اتلافها, سوچتا ہے کہ ہڑپ جاؤں گا, اللہ اسے بھی برباد کر کے چھوڑتا ہے. اتلفہ اللہ, اللہ وہ مال بھی برباد کر دیتا ہے اور اسے بھی برباد کر کے چھوڑتا ہے. نیت آپ کی کیسی ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تیسری مثال, بعض لوگوں کو عادت سی رہتی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ان کے گھر کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر کیا, معاف کرنا خاص کر بزرگ عورتوں میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے, کسی کی جاسوسی کرتا ہے, اس کی برائیوں کو دیکھنا لگتا ہے, اللہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر کسی کی جاسوسی, کسی کے بارے میں اس کی برائی کھودنے لگتا ہے, اللہ اس کے پیچھے لگ. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ فَضَحَهُ اللَّهُ, اور جس کے پیچھے اللہ لگ گیا اللہ اسے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے, اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے. لہذا مسلمانوں کے راز کے پیچھے نہ پڑیں, مسلمانوں کی جاسوسی نہ کریں, مسلمانوں کے خلاف جاسوسی نہ کریں, کچھ چیزیں دیکھ کر کے بھی نظر انداز کریں. کیوں؟ آج یہاں پردہ ڈالو گے, کل اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, لوگوں کے, مسلمانوں کے پیچھے لگے رہو گے, اللہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا. پانچویں بات, آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتے, آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ آپ کے ہاتھ بھی مسلمان ہوں, آپ کے پیر بھی مسلمان ہوں, آپ کا دل بھی مسلمان ہو, آپ کا کردار بھی مسلمان ہو, آپ اپنے لیے جیسا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا چاہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اپنے ہاتھ سے, اپنے پیر سے کتنی تکلیف ہم دیتے ہیں, دیتے نہیں دیتے. ایک بڑا کام کرتی ہمیں, کیا؟ کسی کو پیر لگا تو سوری, لیکن جو دلی تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس کبھی نہیں ہوتا, جو زبانی تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. لیکن ذرا پیر لگ گیا تو ہندوؤں کی رسم ہے, جانتے نا, ہندوؤں کے پاس برہمن اوپر سے نیچے سے جو پیدا ہوا اسے شودر مانتے ہیں, یعنی نچلی ذات کا. تو پرانا یہ ہے ان کے پاس کہ اگر پیر ٹچ ہو گیا تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ہاں وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے, وہ کرتے ہیں. لیکن گاڑی لے کر جاتے جاتے بھی اگر چھیل کر چلے گئے تو غلطی تمہاری, دیکھ کو آنا نہیں. اعوذ باللہ. مسلمان جس کی زبان, جس کا ہاتھ, جس کے پیر مسلمان ہو, اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دے. نمبر 6, ہمارا اسلام جانوروں کے ساتھ بھی رحمت سکھاتا ہے. رحمت بن کر آیا ہمارا اسلام, رحمت بن کر آیا ہے. آپ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کیجئے, رحم کیجئے, جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیجئے. پھر انسان کو کیوں تکلیف دیں, پھر مسلمان کو کیوں تکلیف دیں, پھر اپنے بھائیوں کو کیوں تکلیف دیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے مسلمان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک کہہ دیا, وہ عورت جس نے بلی کو باندھ کر رکھا, نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی, مر گئی, جہنم میں چلی گئی. وہ عورت بدکار تھی لیکن کتے پر رحم کیا, اللہ نے اس رحم کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا. اسلام رحم و کرم سکھاتا ہے, لہذا اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. آخری بات جو مجھ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظلم سے بچیں, حقوق العباد ادا کریں, ساتھ ساتھ دعا بھی کریں. دعا بہت ضروری ہے. ہم صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے. صبح شام کی دعا میں ایک دعا ہے, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. کہ انسان دعا کرتا ہے ہر دن, صبح بھی شام بھی, اے اللہ مجھے بچا شیطان کے شر سے. پوری دعا نہیں, میں آخری کا ترجمہ کر رہا ہوں. شیطان کے شر سے,
اور مجھے بچا کہ میں کسی مسلمان پر جرأت کر کے ظلم کروں، کسی مسلمان پہ ظلم کروں، اس سے مجھے بچا، یا پھر کسی مسلمان کے لیے تکلیف کھینچ کر لے کر آؤں۔ اللہ المستعان، تکلیف نہیں دیتے لیکن تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنوں۔ دعا کرنی چاہیے، لہذا دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقوق العباد میں صاف رکھے، بندوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اگر اس دنیا میں آپ نے کسی کا ظلم کیا، کسی کا حق مارا ہے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا، اور اگر دنیا میں ہے تو دنیا میں بھی بد دعا لگ سکتی ہے، جیسے سعید بن زید کی دعا اس عورت کو لگ گئی تھی، تو لہذا دنیا میں بھی بد دعا لگ سکتی ہے۔ بندوں کے حقوق کی کافی اہمیت ہے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ضروری ہے کہ ہم اسلامی معاشرہ بنائیں، صحیح طور سے جئیں، ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بن کر جئیں۔ ہم ہمارے ذات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے زبان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے کردار کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں کبر سے، حسد سے بچائے، ہر قسم کی بری بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اے اللہ ان میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہم پہ خیروں کو مسلط فرما، بروں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اللہم ولی علینا خیارنا واکف عنا شرارنا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس کے ایک دوسرے کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ اللہ جزائے خیر۔